بسم الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اور تعارف کروائیں گے۔ ویسے ان ہستی کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں، پر انسان ساری زندگی علم سیکھتا رہے تو وہ کم ہوتا ہے۔ تو آج ہم جن ہستی کا تعارف کروانے لگے ہیں وہ امام علی زین العابدین علیہ السلام ہیں، پسر امام حسین، دل امام حسین، اور واقعہ کربلا میں موجود تھے اور اپنی پھوپھیوں کے ساتھ قیدی بن کے شام اور کوفہ میں جو آپ نے منظر دیکھا وہ قیامت سے کچھ کم نہ تھا۔ تو آج تعارف ہوگا۔ امام کا نام علی تھا اور لقب تھے زین العابدین سجاد۔ کنیت تھی آپ کی ابو محمد۔ والد کا نام تھا امام حسین علیہ السلام۔ والدہ کا نام تھا بی بی شہر بانو علیہ السلام۔ تاریخ ظہور آپ کی 15 جمادی الاول 38 ہجری ہے۔ مقام ظہور آپ کا مدینہ منورہ۔ تاریخ شہادت 25 محرم 95 ہجری۔ مدت شہادت یعنی کتنے سال کی عمر میں آپ شہادت پر فائز ہوئے، تو 57 سال کی عمر میں۔ سبب شہادت ولید بن عبد الملک اللعین کے زہر دینے سے آپ شہید ہوئے تھے۔ مقام شہادت آپ کا مدینہ منورہ تھا اور آج مدفن ہے جنت البقیع میں، جہاں پہ پہرے دار آج بھی قبروں پہ تازیانے پکڑ کے یا بندوق وغیرہ پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ کوئی ان قبور مقدس کے قریب نہ آ سکے، وائے ہو ان پر جو اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں عابدین کی زینت ہوں، مگر میری پھوپھی اماں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مجھ سے بھی زیادہ عابدہ ہیں۔ کربلا کی زمین سے لے کر شام تک اونٹ کی پشت پر بھی میری پھوپھی اماں کی نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ امام کا جو لقب ہے زین العابدین، اس کا معنی کیا ہے۔ آپ کے اس معنی کا نام جو ہے، اس کا نام زین العابدین علیہ السلام کے معنی کا نام ہے کثرت سے عبادت کرنے والے۔ آپ نے اتنی عبادت کی کہ آپ کا جو لقب تھا زین العابدین رکھا۔ محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کو سجاد اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ ہر کار خیر پر سجدہ کرتے تھے۔ جب آپ خدا کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے، جب کلام خدا کی آیت سجدہ پڑھتے تو سجدہ کرتے، جب دو دشمنوں کے درمیان صلح کرواتے تب سجدہ کرتے۔ بس مختصر یہی ہے کہ میں بس یہ ادھر اینڈ پہ کہنا چاہتی ہوں کہ امام جو ہیں، امام کا رتبہ جو ہے صحیفہ سجادیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کا رتبہ مقام کیا ہے، اور کربلا کی سرزمین سے معلوم ہوتا ہے، امامت سے معلوم ہوتا ہے۔ اجازت امامت کا کام جو آپ نے 13 محرم کو سر انجام دیا تھا، اپنے بابا کو دفن کیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی نور، اس کی حجت ہیں اور آپ کا مقام کیا ہے۔ جو لوگ رضی اللہ کہتے ہیں، پتہ نہیں ان کی عقلوں میں کیا اللہ نے تالے لگا دیے ہیں، اس لیے وہ آپ کو علیہ السلام نہیں کہتے بلکہ رضی اللہ کہتے ہیں، جبکہ رضی اللہ صحابہ رسول ائمہ کے جو اصحاب ہیں ان کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ جو اہل بیت ہیں وہ علیہ السلام ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ میں زمین و آسمان کا فرق اللہ نے رکھا ہے، ان کا مقام و مرتبہ بتا دیا۔ اور بس یہی میں کہنا چاہوں گی کہ اہل بیت کو اہل بیت کے مقام پر رکھیں اور امام کی جو حرمت ہے اس کو اتنا ہی بلند رکھیں جتنا پروردگار عالم نے رکھا، اور کتابوں میں جو بچوں کو رضی اللہ پڑھایا جاتا ہے ان کے نام کے اوپر وہ غلط ہے، علیہ السلام ہے یہ لوگ۔ اللہ حافظ۔